مرتبہ کا واقعہ ہے، مرشد گرامی قدر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ جانتے ہیں ولایت کی کائنات میں ان جیسا کوئی ولی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کائنات ولایت میں ان جیسا کوئی ولی نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے عبدالقادر جیسا ولی نہ ان سے پہلے دیکھا ہے اور نہ ان کے بعد ان جیسا ولی دیکھا گیا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ میرے غوث کی شان میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں اللہ اکبر، سرکار غوث پاک کے بارے میں کیا شان کی بات کہتے ہیں کہ صحابیت پھر تابعیت، صحابیت پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، اور الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فضوتر۔ لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک تو تابعی نہیں ہے اور فلاں بزرگ و تابعی ہیں، اگر فلاں بزرگ نے غوث پاک کے نام پہ گردن جھکائی تو یہ کیا ہو گیا؟ میں کہا کیا ہو گیا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں ہزاروں تابعی ایک طرف ہے، مرشد غوث پاک ایک طرف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ حضور غوث پاک کی شان بڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچپنے میں میرا بچپنا تھا، سرکار غوث پاک کہتے ہیں بچپنا جس کو آپ ابتدائی جوانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابتدائی جوانی کی عمر لاؤبالی ہوتی ہے۔ ابتدائی جوانی میں انسان جو ہے وہ عام طور پر اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن جن کے گھروں کے ماحول میں ادب کی تعلیم دی جاتی ہو، پھر وہاں بچپنا ہو کے جوانی، پھر ایک ماحول ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم جب لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو ہم ایک نظر میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر کا ماحول کیا ہے، اور اس گھر میں علماء کی آمد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پہلی بار ہم ہی آئے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ جس گھر میں علماء اور مشائخ کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس گھر کے ملنے والے بچوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں علماء مشائخ آتے جاتے ہیں، اور جس گھر میں علماء مشائخ کی آمد نہیں ہوتی، وہاں مل کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی اہل اللہ والا آیا نہیں، شاید پہلی مرتبہ ہم ہی کو بلایا گیا ہے۔ تو یہ ماحول ہے، ماحول بنتا ہے اور ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا، ابتدائی جوانی تھی، اور میں بغداد معلیٰ کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا، بغداد شریف میں۔ ہم لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ ایک اللہ کے ولی بغداد شریف میں تشریف لائے ہیں، اور ان کو لوگ قطب صاحب کہتے ہیں، قطب صاحب۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ قطب صاحب آئے ہیں، چلو چل کر ان کی زیارت کریں، ان سے جا کے ملاقات کریں۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی آج عرس کی تاریخ بھی ہے۔ میرے مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی چہروں کی زیارت وہ عبادت ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی، اور عبادتوں کی قضا ہو سکتی ہے لیکن بزرگوں کے چہرے کی عبادت، بزرگوں کے چہروں کو دیکھنا وہ عبادت ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ کیوں؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کا نفل روزہ چھوٹ جائے، یعنی اس نے توڑ دیا وہ نفل روزہ، اب اس کو قضا کرنا چاہتے تو آج کی بجائے کل کر لے گا، لیکن روزہ تو اس کو ملا۔ لیکن جو بزرگ دنیا سے چلا گیا تب اس کا چہرہ دیکھنا کہاں نصیب ہوگا۔ اسی لیے مخدوم صاحب فرماتے ہیں جب کسی شہر میں جاؤ تو شہر میں جانے کا ادب یہ ہے
کہ جو زمین کے اندر بزرگ ہیں ان سے بھی ملاقات کرو، یعنی ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھو، اور جو زمین کے اوپر بزرگ موجود ہیں ان کے چہروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ بعض چہرے ایسے ہیں جن کی زیارت کرنا انسان کو نجات کا مستحق قرار دے۔ اللہ نے بعض چہرے ایسے بنائے ہیں جن کی زیارتیں انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں چل کر اس قطب صاحب کی زیارت کرنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، تو میرے دو دوست میرے ساتھ ہو گئے اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ہم تینوں چلے تو راستے میں میرے ایک دوست نے کہا کہ وہ جو قطب صاحب ہیں جن سے ہم ملاقات کریں گے تو میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ کبھی وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے ابتدا میں کہا نا، کسی کو دولت کا غرور، کسی کو حسن کا غرور، کسی کو نسب کا غرور، کسی کو علم کا غرور، کسی کو ڈگری کا غرور۔ گرس کے انسان کو اللہ کچھ دیتا ہے تو انانیت کچھ لوگوں کے اندر آ جاتی ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پھر بھی وہ جھک کر رہتے ہیں، اور جو جھک کے رہتے ہیں وہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیشہ پھلدار ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، جو ٹہنیاں بانج ہوتی ہے وہی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھلدار ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جس میں بھی کوئی نعمت ہوگی، جس کے دل کے اندر کوئی نعمت ہوگی، وہ ہمیشہ جھک کر کے رہے گا، چاہے دولت ہو، چاہے حسن ہو، چاہے علم ہو، چاہے تقوی ہو، چاہے عبادت ہو، وہ ہمیشہ جھک کے رہے گا۔ اور جھکنے والے کے بارے میں سمجھ لو، جو جھک کر کے رہتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو غرور تھا۔ ایک طالب علم نے کہا میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھوں گا، لیکن غوث پاک تھے، حسنی حسینی سید شیخ عبد القادر جیلانی، کریم الابوین، میرے امام کہتے ہیں نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ جب دونوں دوستوں نے کہا، ایک نے کہا ایک کی گستاخی بے ادبی بڑی، ایسا پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھوں گا، وہ بھی گستاخی اس کی تھی لیکن اتنی بڑی نہیں تھی۔ اور غوث پاک نے کہا بھائی اپنی کیا حیثیت، ہم کیا پوچھیں بڑے بزرگوں سے اور ان کا کیا امتحان لیں، ہم تو زیارت کریں گے اور دعا لے کر کے آ جائیں گے، ہم تو زیارت کریں گے اور دعا لے کر آ جائیں گے۔ اور تینوں پہنچے، اور تینوں پہنچنے کے بعد وہ واقعی کتب تھے، اللہ والے تھے۔ یاد رکھنا کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ اللہ والا ہے، اس لیے جس مسلمان سے ملو یہ سوچ کر ملو کہ یہ اللہ والا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، زندگی میں اگر انسان یہ بات یاد رکھے، جس مسلمان سے ملو سمجھ لو کہ یہ اللہ والا ہے۔ آپ کہیں گے مسلمان کچھ ایسے بھی جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، ارے اللہ کے بندے آج نہیں ہے، ہو سکتا اللہ توفیق دے وہ کل رکھ لے۔ کچھ مسلمان تو بے نمازی بھی ہے، آج نہیں پڑھتا، برا کرتا ہے، فسق ہے، فجور ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کل اسے توفیق دے۔ خاتمہ کس نے دیکھا؟ خاتمہ کس نے دیکھا؟ اور اعتبار خاتمے کا ہے۔ کس نے تصور کیا تھا کہ بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر ولایت کی اتنی بلند منزل پہ فائز کر دیا جائے گا کہ وہ 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہو جائے گا؟ ہاتھ میں جام تھا لیکن کس کو پتا تھا، کس کو خبر تھی کہ میخانے سے نکلنے والا بھی اللہ کا ولی بنے گا؟ کس کو خبر تھی کہ بغداد کے جنگلات میں قافلے لوٹنے والا اپنے وقت کا قطب الاقطاب بنے گا فضیل ابن عیاض کی شکل میں؟ کسے پتا تھا، کسے معلوم تھا؟ اس لیے اپنی نیکیوں پہ نہ اترانا۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی ایک شرابی کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے میں نے تو کبھی شراب نہیں پی۔ آواز آئی جنید اپنے اس نیکی پر نہ اترا اور اس کے اس گناہ پر اس کو برا مت جان،
ہو سکتا ہے یہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو، اور ہو سکتا ہے یہ نیکی تیری زندگی کی آخری نیکی ہو، اس کے بعد پھر اسے وہ گناہ نہ کرے اور اس کے بعد تجھے نیکی کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے مسلمانوں، جس مسلمان سے بھی ملو، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فلسفے پہ مسلمان عمل کر لیں تو امت مسلمہ سے جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ جب آدمی ملے گا کسی کو ولی سمجھ کر تو بتائیں کوئی جھگڑا ہوگا؟ اور یہ میں اپنے گھر کی نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے نکال کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جس مسلمان سے ملنا اس کو اللہ والا سمجھ کے ملنا۔ ہاں، جس مسلمان کو ملنا اس کو اللہ والا سمجھ کر کے ملنا، تو آپ اس کی بے عزتی نہیں کریں گے، بے حرمتی نہیں کریں گے، اس کو حقیر نہیں جانیں گے، اس کو ذلیل نہیں جانیں گے، یہ بات ہے۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا میں کیا، میری حیثیت کیا، میں تو صرف دعا لینے جا رہا ہوں، بس دعا، اور میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے صرف زیارت کر کے دعا لینا ہے۔ تینوں پہنچے، وہ واقعی اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے تینوں کو دیکھا اور تینوں کو دیکھ کے پہلے اس کو کہا اچھا تو مجھ سے ایسا سوال کرنے والا تھا نا کہ جس کا میں جواب نہیں دے سکوں؟ بدبخت سن، یہ تیرا سوال ہے۔ سوال کرنے سے پہلے اس کا سوال بھی بتا دیا، یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے، اور سن تو نے میری بے ادبی کی ہے، تو مرے گا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کافر ہو کے مرے گا، تو مرتد ہو کے مرے گا، تو عیسائی ہو کر مرے گا۔ اور دوسرے سے کہا تو نے بھی پوچھنا ہے نا مجھ سے، امتحان تو نے بھی لینا ہے، لیکن تیری بے ادبی تھوڑی ہلکی ہے، اس کی زیادہ بے ادبی، تیری ہلکی ہے لیکن بے ادب تو بھی ہے۔ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو مرے گا تو تو دنیا دار ہو کے مرے گا، دین داری میں تجھے موت نہیں آئے گی، تو دنیا دار ہو کے مرے گا۔ اور پھر میرے غوث کی طرف دیکھا اور فرمایا شہزادے عبد القادر تو نے میرا ادب کیا، یہ میرے دل کی دعا ہے، جا اللہ تجھے ایک دن ایسا دکھائے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ یہ تھی بچپنے کی بات۔ تینوں پڑھے، تینوں عالم بنے، تینوں پڑھے، تینوں عالم بنے، اور عالم بننے کے بعد تینوں فارغ ہو گئے۔ تو یہ جس کو بددعا دی تھی نا کہ کافر اور مرتد ہو کے مرے گا بے ادبی کی وجہ سے، وہ بہت بڑا عالم بن کے بہت بڑا مناظر بنا، اور مناظرہ کرنے کے لیے اس کو بادشاہ نے بغداد سے روم بھیجا۔ وہ روم گیا، اور روم جانے کے بعد عیسائیوں سے مناظرے کے لیے گیا تو ایک عیسائی پادری کی لڑکی پہ دل آ گیا، اور دل آنے کے بعد اس کی محبت میں مبتلا ہوا۔ جب محبت میں مبتلا ہوا تو کہا تیرے ساتھ شادی کروں گا، تو اس نے شرط رکھی میرے ساتھ شادی کی شرط یہ ہے کہ تجھے میرا مذہب عیسائیت قبول کرنا پڑے گا۔ کہاں تو مناظرہ کر کے عیسائیوں کو زیر کرنے گیا تھا، لیکن بے ادبی کا نتیجہ دیکھو کہ وہ عیسائی ہو گیا اور سور چرانے لگا، عیسائی ہو گیا، سور کے بچے کندھوں پہ اٹھانے لگا۔ اللہ اکبر، اس کا انجام یہ ہوا وہ بھی دوسرا بھی عالم بنا، ایسا نہیں کہ علم نہیں ملا، وہ بھی عالم بنا، بادشاہ کا وزیر بنا، اور وزارت کے اسی منصب پر فائز رہتے ہوئے اس کا دنیا داری میں انتقال ہوا۔ لیکن جب میرے مرشد حضور غوث پاک کی باری آئی تو پھر غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سارے ولیوں نے اپنی گردن جھکائی۔